السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ایک بڑے ہی ذی وقار سائل ہیں جو دین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے جی مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ اکثر علماء حضرات قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور من چاہی شاعری شروع کر دیتے ہیں اور عجیب معاملات میں لوگوں کو الجھائے رکھا ہے۔ میں بحیثیت مسلمان آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کو صبح کیسی کرنی چاہیے، صبح کس انداز سے کرنی چاہیے، اس بارے میں شریعت کی روح سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو ناظرین و مستمعین، یقیناً ایسی چیزیں ہی معاشرے میں بیان کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایسی ہی رہنمائی چاہیے۔ تو شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق ایک اچھے اور سچے مسلمان کو صبح اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اس کو اذان فجر سے پہلے وتر پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعات، 4 رکعات، 6 رکعات اگر میسر آ جائے نماز تہجد تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اس پہ پابندی کرے۔ اگر وہ پابندی نہیں کر سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ وہ فجر کی اذان سے قبل نماز وتر، نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد وہ فجر کی اذان اور اس کی سنتیں ادا کرے اور پھر باجماعت نماز فجر پڑھے۔ ایک سچے اور اچھے مسلمان کو اپنی صبح کا آغاز نماز فجر باجماعت پڑھنے سے کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی کنجی ہے، یہ سعادتوں کی کنجی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو شکست دے دی ہے۔ تو صبح کی نماز باجماعت ادا کریں، اس سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں آپ تلاوت میں مصروف ہو جائیں، ذکر میں مصروف ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ رات کو لیٹ سوتے ہیں یا آپ کی ڈیوٹی ٹائمز کوئی ایسی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتا ہے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، بہت بڑی نحوست ہے۔ جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے کوئی ڈیوٹی کا یا رات جاگنے کا، آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے اذکار کر کے سو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جائز ہے۔ تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، سارے معاملے اللہ کی سپرد کرتے ہوئے صبح کے اذکار پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، اور بالخصوص خواتین کوشش کریں کہ صبح کے وقت گھروں میں نہ سوئیں، مصلوں پہ بیٹھیں، ذکر اذکار کریں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، اور اس طرح اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذکر، فکر اور نماز اور قرآن کے ساتھ صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں ایک بات سنیے گا، بعض لوگ صبح کا آغاز قوالی سے کرتے ہیں، وہ برکت کے طور پہ قوالی لگا لیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، یا گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ہینو وغیرہ وہاں لگا لیتے ہیں۔ تو قوالی میں صبح کرنا یا قوالی سے اپنی صبح کا آغاز کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غیر شرعی حرکت ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر قوالی لگانا یہ رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کی بے قدری کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز، قرآن، دین اور اذکار میں صبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔